عبدالحق حق نگر خاص طور پر مولوی صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ ان کے ساتھ طویل نشست کے آغاز میں اس نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ میں سمجھا نہیں پتر، مولوی صاحب نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ میں ملازمت چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس میں الجھ کر میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، عبدالحق نے کہا، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے معاش اور روزگار کو میرے لیے مسئلہ نہیں بنایا، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں قرآن پر توجہ دوں اور اللہ کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ مولوی مہر علی چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، پتر، آزمائش تو سب کے لیے ہے، انداز الگ الگ ہیں۔ اللہ کسی کو فراخی اور کشادگی دے کر آزماتا ہے اور کسی کو تنگی اور عسرت دے کر۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں مولوی صاحب، عبدالحق نے جوش سے کہا۔ تو پھر تم نے ملازمت قبول ہی کیوں کی تھی؟ عبدالحق نے انہیں مسعود صاحب کے نظریے کے بارے میں بتایا، جس کے زور پر انہوں نے اسے قائل کیا تھا۔ بات ان کی 16 آنے سچی ہے، مولوی صاحب بولے۔ انسانوں کی خدمت سے بڑی کوئی عبادت نہیں، لیکن یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات تو اس کام کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے جو تم اس کام کو چھوڑ کر کرنا چاہتے ہو، مولوی صاحب نے تیکھے لہجے میں کہا۔ دنیا میں عابدوں کی، اللہ کے کلام پر غور کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ آدمی کو بدلتے وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں غرور اور خود پسندی میں تو مبتلا نہیں ہو رہا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ میں تو آخرت کی جواب دہی سے ڈر رہا ہوں۔ مولوی صاحب پھر سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا، دیکھو پتر عبدالحق، اللہ نے ہر آدمی کو ایک مقام، ایک مرتبہ اور ایک کام دے کر پیدا فرمایا ہے۔ آدمی تو بڑی چیز ہے، گھاس کی ایک پتی اور ریت کا ایک ذرہ بھی بے مصرف نہیں۔ جہاں جو کچھ بھی ہے اپنی جگہ اہم ہے اور اس بہت بڑے نظام کا حصہ ہے جسے قیامت تک کوئی سمجھ نہیں سکے گا۔ اب آدمی یہ سوچ کر اپنے بچے کو تعلیم دلاتا ہے کہ وہ اسے ڈاکٹر بنائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ وہی بنے گا، تو کوشش کی کوئی اہمیت نہیں۔ کوشش ایک کھلونا ہے انسان کو بہلانے کا، اس کو اعتماد عطا کرنے کا اور اس پر ایک بہت بڑا بھید کھولنے کا۔ اور وہ بھید کیا ہے؟ مشیت، اللہ کی مرضی، جس کے بغیر ریت کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا سہل کر کے ہمیں بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ عبدالحق نے چند لمحے اس بات کی گہرائی پر غور کیا۔ اس کے دل نے کہا، سبحان اللہ۔ پھر وہ بولا، آپ نے فرمایا کوشش کے ذریعے اللہ نے آدمی کو اعتماد عطا فرمایا، لیکن مولوی صاحب کوشش ناکام ہو تو آدمی خود اعتمادی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ایک بہت بڑی نعمت پا لیتا ہے، ایمان، مشیت پر ایمان، اور یہ بات سمجھ لے تو مایوسی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ اپنی کوشش کرتا رہے اور صلے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، لیکن سعی ناکام سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے، کوشش کی درست سمت کے لیے اللہ سے رہنمائی طلب کرتا رہے۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئے، تم نے بہت چھوٹی عمر میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ اللہ نے ایک زبردست نظام قائم فرمایا ہے، مکمل نظام، لیکن تم نے بہت سرسری طور پر یہ بات سمجھی تھی، بچے تھے نا، لیکن پوری طرح تو اس نظام کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھو اللہ نے ہر چیز کا، ہر آدمی کا ایک مقام متعین فرمایا ہے اور اس کے لیے ایک مہلت مقرر کرتے ہوئے اس کو ایک راستہ بنا کر دیا ہے۔ یہ تقدیر ہے جس سے مفر نہیں۔ تو پھر کوشش اور تدبیر، وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں پتر، مولوی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو آدمی قرآن کو پڑھے اور سمجھے بغیر غور کرے تو اسے گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تمہارا کیا خیال ہے پتر کہ کوئی بادشاہ خود بنا ہے؟ عبدالحق کوئی جواب نہ دے سکا، مستفسرانہ نگاہوں سے مولوی مہر علی کو دیکھتا رہا۔ نہیں پتر، بادشاہ بنتا نہیں، پیدا ہوتا ہے، چاہے بادشاہ کے گھر پیدا ہو چاہے فقیر کے گھر، اس کے اقتدار کی مہلت بھی اللہ کی متعین کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی موروثی نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا ہوتا تو ہمایوں برسوں در در کی خاک کیوں چھانتا، اور شیر شاہ جیسے معمولی سپاہی کو دیکھ کر بادشاہ یہ کیسے سمجھتا کہ وہ بادشاہت کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اور پھر اسی شیر شاہ سوری کا 5 سالہ دور تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے ادوار پر بھاری کیوں ہوتا، اور اسی برے صغیر میں خاندان غلامان کا عہد شاہی کیسے ممکن ہوتا؟ آپ یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں سمجھ کر کہہ رہے ہیں؟ بالکل، مولوی صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سورہ الزخرف کے 3 رکوع میں آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہی انسانوں کے درمیان دنیاوی زندگی میں روزی تقسیم کی ہے اور بعض کو مرتبے کے لحاظ سے بعض پر فوقیت عطا کی ہے۔
تاکہ ان میں سے بعضوں کے خدمتگار ہوں۔ اس آیت کا یہ چھوٹا سا حصہ ایک بہت بڑے اور مرتب نظام کی نشاندہی کرتا ہے جسے ہم کبھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ سوچو، غور کرو پتر، اگر تمام انسان ہدایت پر ہوتے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کی عبادت کے سوا کچھ بھی نہ کرتے، تو اس دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ خدمتگار نہ ہوتے تو بادشاہ کی بادشاہت کی کیا حیثیت ہوتی؟ اسے تو پانی پینے کے لیے بھی خود سراہی کے پاس جانا پڑتا۔ عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے جیسے مفاہیم کا ایک بہت بڑا اور روشن دریچہ کھل گیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب کی بات جاری تھی۔ کسان کی مثال لو، وہ ہل جوتتا ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل تیار کرتا اور کاٹتا ہے، یہ اس کی روزی روٹی ہے۔ وہ تو صرف اپنے لیے محنت کرتا ہے نا، لیکن اس کی محنت کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ روٹی کھانے والا تو ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ یہ کس کس کی محنت کے نتیجے میں اس تک پہنچی ہے۔ کسان نے فصل کاٹی، گندم بازار میں پہنچی، چکی والے نے اس سے آٹا بنایا اور دکان والے کو دیا، دکاندار نے آٹا فروخت کیا، تم گھر لے کر گئے، بیوی نے آٹا گوندھ کر روٹی بنائی، تب تمہارے پیٹ بھرنے کا سامان ہوا۔ یہ نظام ہے نا۔ ایسے لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے نظام اللہ نے قائم فرمائے جو ایک بہت بڑے مرکزی نظام کا حصہ ہیں۔ عبداللہ کو یاد آیا وہ بہت چھوٹا سا تھا جب حمیدہ نے یہ بات اسے سمجھائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مناسب وقت پر بارش اور دھوپ اللہ فراہم کرتا ہے، ورنہ فصلیں تباہ ہو جاتی، اور فصلیں تباہ ہو جاتی تو قحط پڑتا اور لوگ بھوکے مرنے لگتے، چاہے غریب ہوں چاہے دولت مند، قحط سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور پتر، سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو خوبصورت بنایا کہ دیکھے اس کے بندوں میں سے کون نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو پتر، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو آدمی کے لیے پرکشش بنایا تاکہ وہ اس کی رنگینیوں میں کھو جائے۔ تو یہ امتحان ہے، جیسا امتحان تم نے پچھلے سال دیا تھا نا، 3 گھنٹے کا پرچہ تھا نا، تو سمجھ لو یہ زندگی بھی 3 گھنٹے کا ایک پرچہ ہے۔ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا تو اسے لگے گا کہ وہ عرصہ یا تو صبح کا ایک حصہ تھا یا شام کا، تو 3 گھنٹے ہی سمجھ لو نا۔ اب تم نے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کتنی محنت کی تھی، دن رات ایک کر دیے تھے، پاس ہو گئے تھے تو کیا ملا؟ BA کی ڈگری۔ فیل ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، دوبارہ موقع مل جاتا امتحان دینے کا۔ لیکن یہ زندگی کا جو امتحان ہے نا پتر، اس میں دوسرا موقع نہیں ملتا، اور اس میں پاس اور فیل ہونے کی بڑی اہمیت ہے۔ پاس ہوئے تو جنت اور فیل ہوئے تو جہنم، اور دونوں میں ہی ابدی زندگی۔ تو پتر عبدالحق، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، قرآن اس کا کورس ہے، اور امتحان تحریری یا زبانی نہیں، عملی ہے۔ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پرکشش بنا کر ہمیں یہاں بھیجا، یہاں ہمارے لیے بڑی بڑی ترغیبات رکھیں، پھر پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے اپنی وحدانیت اور مطلق قدرت ہم پر روشن کی اور احکام نازل فرمائے، کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہمیں بتایا، پھر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب قرآن حکیم بھیج کر پرچہ فائنل کر دیا۔ تو مولوی صاحب، کورس کی کتاب پڑھنا تو لازمی ہے نا؟ ہاں پتر، لیکن یہ کبھی نہ بھولو کہ امتحان عملی ہے۔ کتاب پڑھے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی عمل بھی ہے۔ پڑھتے جاؤ اور اس پر عمل بھی کرتے جاؤ، یہ نہیں کہ کتاب پڑھنے میں ہی عمر گزار دو۔ دیکھو پتر، قرآن کے 4 حقوق ہیں بندے پر، اور اسے چاروں ادا کرنے ہیں، 1 یا 2 سے کام نہیں چلتا۔ پہلا حق ہے پرکھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرا اس پر عمل کرنا، اور چوتھا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اب اس امتحانی پرچے کا پہلا بنیادی سوال ہے ایمان، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اب کہنے کو یہ زبانی اور نظریاتی سوال ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ پورا پرچہ عملی ہے۔ اس ایمان کو تمہارے اقوال و افعال میں عملاً نظر آنا چاہیے، اور قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوا ہے تو عمل صالحات کا ذکر بھی ہوا ہے، ایسے جیسے وہ شرط ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ شرط ہی ہے۔ ایمان اور صالح اعمال لازم و ملزوم ہیں، نہ ایمان کے بغیر صالح اعمال کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ صالح اعمال کے بغیر ایمان کی۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، عبدالحق نے تائید کی۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہوں گے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن مولوی صاحب، ایمان تو زبانی چیز ہے، یہ عملی کیسے ہوگا؟ دیکھو پتر عبدالحق، سائنس کی مثال لو۔
کوئی سائنسدان غور و فکر کے بعد ایک نظریہ ہی لاتا ہے نا، مگر نظریے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تجربے کی عملی کسوٹی پر پرکھا نہ جائے۔ اسے کوئی تسلیم نہیں کرتا، پھر وہ درست ثابت ہوتا ہے تو بات آگے بڑھتی ہے اور ایجاد تک پہنچتی ہے نا؟ تو اب ایمان کو لو۔ میں اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اللہ کی کتاب سود لینے سے منع کرتی ہے، اگر میں سود لوں تو ایمان کہاں رہا؟ کتاب شراب پینے کو منع کرتی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں تو شراب تو نہیں پیوں گا نا؟ اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ حاضر و ناظر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ممنوع کام کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو ایمان کیا رہا؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ سینوں کے تمام بھید جانتا ہے، میری سوچوں تک سے واقف ہے، تو میں کسی برائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچوں تو ایمان کہاں رہا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ جی مولوی صاحب، سب سے مشکل آخرت ہے۔ مولوی مہر علی نے اپنی بات جاری رکھی۔ قیامت کا تصور، جنت اور دوزخ اور ابدی زندگی قرآن میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ آدمی جہنم پر یقین رکھتا ہو، اس کا تصور کرتا ہو تو ڈر کے مارے گناہ سے بچ نکلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں آدمی صرف حواس پر انحصار کرتا ہے، جو چیز دیکھے گا نہیں اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ میرے سامنے پیش ہونے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ مجھے سجدہ کرے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، تو موت کے خوف سے ہر شخص اسے سجدہ کرے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ 5 وقت خالص میری عبادت کی نیت سے نماز پڑھو، ورنہ ابد تک کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مگر لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، انہیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ جہنم کا، البتہ کلمہ شہادت وہ ضرور پڑھتے ہیں، تو سوچو کہ انہیں کتنے نمبر ملیں گے۔ عبدالحق کو لگا کہ جیسے وہ اپنے بچپن، لڑکپن کے دور میں پہنچ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ آدمی اللہ پر تو یقین رکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی پیشی اور جہنم کو نہیں سمجھ پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا اور جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ پتر عبدالحق، نادیدہ قوت کا خوف تو انسان کی فطرت میں ہے۔ اندیکھے اللہ پر یقین نہیں کرتا تو وہ عبادت کے لیے کوئی بت تراش لیتا ہے۔ مگر مولوی صاحب، دنیا میں ملحدوں کی بھی تو کمی نہیں۔ ہاں، لیکن وہ تو ہر طاقتور سے ڈرتے ہیں۔ وہ اقبال صاحب نے کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور پتر، اس پر مجھے سورہ الزمر کے 3 رکوع کی ایک آیت یاد آتی ہے۔ دیکھو اللہ اپنے بندوں کو کیسے آسان کر کے سمجھاتا ہے۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک شخص کی جس کے بے شمار آقا ہوں، اور کج خلق، اور ایک دوسرے شخص کی جس کا ایک ہی آقا ہو۔ پھر وہ پوچھتا ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اب تم خود غور کرو۔ سبحان اللہ، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ پتر، اگر اللہ آدمی کو ایک بار جہنم کا نظارہ کرا دے تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کو اپنی ہی ایک جھلک دکھا دے تو کفر اور ایمان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ میں سمجھا نہیں مولوی صاحب۔ بھائی، یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لائے۔ بات وہی ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ تو پھر مولوی صاحب، بہتر یہی ہے نا کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، سمجھ لے کہ یہ دنیا فریب ہے، یہ زندگی کی مہلت امتحان کا عرصہ ہے، اور اصل زندگی آخرت ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے پتر کہ آپ نے حقیقت جان لی، مولوی صاحب نے کہا، لیکن دنیا ترک کرنے کا مطلب امتحان سے فرار ہوگا۔ آپ امتحان میں بیٹھیں گے نہیں تو کیا پاس ہونا اور کیا فیل ہونا؟ تو پھر جزا کس بات کی؟ عبدالحق کا ذہن الجھنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات توازن کی ہے پتر، نمبر تو صالح اعمال کے ملیں گے نا۔ تو اگر میں قرآن کے 4 حقوق ادا کرنے میں زندگی گزار دوں، دل سے عبادت کروں، تو یہ صالح اعمال ہی ہے نا۔ دیکھو پتر، یہ جو پرچہ ہے نا زندگی کا، اس کے 2 حصے ہیں اور دونوں لازمی ہیں، اور میں نے کہا نا کہ نصاب قرآن ہے، تو ایک حصہ آخرت کا ہے اور دوسرا دنیا کا۔ ایک اللہ کے حقوق کا ہے تو دوسرا بندوں کے حقوق کا۔ اللہ کے حقوق ادا کرتے رہو اور بندوں کے چھوڑ دو تو جواب دہی ہوگی، نمبر کٹیں گے، امتحان پاس نہیں کر سکو گے۔ پر یہ پتہ تو جب چلے گا کہ قرآن پڑھو اور سمجھو۔ والدین کے حقوق ہیں، پھر بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پھر آدمی گھر سے نکل کر پھیلتا جاتا ہے، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حقوق، عام لوگوں کے حقوق۔ سارے سوال لازمی ہیں، سب کا جواب دینا ہے۔ عقل حلال کو عبادت کیوں کہا گیا؟ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی،
ضرورت مندوں کی مدد کی تلقین کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ نصاب میں شامل ہے۔ دن کو اللہ نے معاش کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے۔ سورہ مزمل میں فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے لیے رات کا وقت بہت موزوں ہے جب تم دنیا کی فکروں سے آزاد ہو، یعنی دنیا کی فکر کو منع نہیں فرمایا۔ دوسرے تمہیں آرام کے وقت میں سے قرآن کے عبادت کے لیے وقت نکالنے کے لیے کہا۔ یہی تو یکسو ہو کر عبادت کرنا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے پتر عبدالحق۔ اللہ کے احکام کے مطابق فطری زندگی گزارنا ضروری ہے۔ تم پر تمہارے اپنے بھی حقوق ہیں، بشری تقاضے ہیں، وہ اللہ نے ہی عطا کیے ہیں تمہیں، لیکن ان کے لیے جائز و ناجائز کی وضاحت کر دی ہے۔ شادی کرو گے تو بیوی بچوں سے خوشی اور راحت ملے گی، وہ تم پر تمہارا حق ہے۔ غلط طریقے سے فطری تقاضے پورے کرو گے تو گناہ ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ دنیا کو بھی وقت دو، بیوی بچوں کو بھی وقت دو، اور اللہ کو بھی وقت دو۔ خالص اور یکسو ہو کر اسے پکارو، اس کی عبادت کرو۔ اس توازن میں ہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ یوں دنیا میں بھی انعام ہے اور آخرت میں بھی۔ آدمی شادی ہی نہ کرے تو ذمہ داریاں بھی نہیں ہوں گی، پھر وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے پتر، کیونکہ ایسی زندگی غیر فطری ہوگی نا۔ رہبانیت کو اس لیے تو منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں ترک لذت نہیں، اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑنا ناشکرا پن ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا اس سے جائز طریقے سے استفادہ کرو اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تو یہ عبادت ہے۔ لذت کی لذت اور منافع میں اضافی نمبر۔ اب سوچو رہبانیت ناکام کیوں ہوئی؟ غیر فطری زندگی پادریوں کو، راہباؤں کو گناہ کی طرف لے گئی۔ ایک لمحے میں برسوں کی تپسیا غارت ہو گئی۔ ایسے لوگ تو شیطان کا آسان ہدف ہوتے ہیں۔ پادریوں کے ان اعمال ہی کی وجہ سے عیسائی مذہب سے عملاً دور بلکہ بیزار ہو گئے۔ ذرا آگے جا کر سوچو کہ اللہ کے قائم کردہ نظام میں شادی کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر سب لوگ محض اللہ اللہ کرتے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ تو پتر، اللہ نے انسان کو بڑی نعمت گھر عطا فرمایا۔ انسانی معاشرے میں بنیادی اہمیت گھر کی ہے۔ یہ پردہ بھی ہے اور دارالسکون بھی۔ ہر برائی کے خاتمے کا آغاز بھی گھر سے کرنا ہوتا ہے، اور ہر نیکی کا آغاز بھی۔ ہر گھر ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیوی کے اور بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ ان کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنا، انہیں تحفظ کا احساس دلانا۔ بچوں کی پرورش اور تربیت شوہر اور بیوی مل کر کرتے ہیں۔ بچوں کو دونوں سے محبت اور شفقت بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ان کی شخصیت بنتی ہے۔ ان فرائض سے منہ موڑ کر آدمی کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ آپ ان سے دور جائیں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی، بیوی سے دور جاؤ گے تو اسے آزمائش میں ڈالو گے نا، بہت بڑی آزمائش میں، کیونکہ اس کی بھی نفسانی ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ بہک گئی تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ ایک عمر تک بچوں کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ وہ غلط راستے پر نکل گئے تو آپ کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ نہیں پتر، اللہ نے بندے کو آخرت کمانے کے لیے دنیا میں ہی بھیجا ہے، دنیا کے لوازمات کے ساتھ۔ اسلام چلوں کا، تپسیاؤں کا مذہب نہیں ہے۔ توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے پتر۔ لیکن مولوی صاحب، یہ نوکری کرنا تو ضروری نہیں ہے میرے لیے۔ فرض تو نہیں ہے پتر، فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اگر اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ قومی خدمت ہے تو دیانت کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے۔ سوچو تمہاری جگہ کوئی بے ایمان آ جائے تو کتنے لوگوں کو بلکہ قوم کو بھی نقصان ہوگا۔ تو میں ملازمت کرتا رہوں؟ میری رائے تو یہی ہے پتر، جب اللہ چاہے گا تمہیں وہاں سے ہٹا دے گا۔ اور پتر، اللہ کے لیے اپنے آرام کے وقت میں سے وقت نکالو، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ بھی پوری طرح متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف۔ جزاک اللہ مولوی صاحب۔ عبدالحق کے لہجے میں طمانینت تھی۔ ایسی گفتگو میں اختصار کی وجہ سے ربط کی کمی ہو جاتی ہے پتر۔ تم خود قرآن پڑھ کر غور کیا کرو۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا مولوی صاحب۔ ایک سرونٹ کوارٹر اور آباد ہو گیا تھا۔ مری سے نوریز خان آ گیا تھا۔ عبدالحق نے شمریز کو بھی اصرار کر کے وہاں بلا لیا تھا، بلکہ اس کا تو کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی بلا لے، لیکن شمریز کا کہنا تھا کہ اس کی وہاں گھر میں موجودگی بہت ضروری ہے۔ وہ اماں اور ابا کی خدمت بھی کرتی ہے اور اس سے جینا کو بھی دو سراہٹ رہتی ہے۔ عبدالحق نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ نوریز اب عبدالحق کی ذاتی کار چلاتا تھا، لیکن شمریز کبھی اس کے ساتھ دفتر نہیں گیا اور نہ ہی اس کے ساتھ گھر واپس آیا۔ یہ ایک اور بات تھی جو اس نے عبدالحق کے اصرار کے باوجود نہیں مانی تھی۔ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے سر، اس نے کہا تھا۔ سو وہ عبدالحق کے دفتر جانے سے پہلے دفتر کے لیے نکلتا تھا
اور چھٹی عبدالحق کے گھر جانے کے بعد کرتا تھا۔ فروری میں عبدالحق نے مری والا بنگلہ خرید لیا، لیکن جیپ نہیں خریدی گئی۔ شمریز کا کہنا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، جیپ تو جب ضرورت ہو خریدی جا سکتی ہے، ابھی خرید لی تو استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ارجمند کے اسکول میں داخلے کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن عبدالحق کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ارجمند میں اس وقت بھی اتنی قابلیت تھی کہ وہ بغیر کسی دشواری کے میٹرک کا امتحان بھی پاس کر سکتی تھی۔ داخلے کا امتحان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد عبدالحق نے ایک نیا معمول شروع کیا تھا۔ رات کو وہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھتا تھا، اور پڑھنے سے زیادہ وہ غور کرتا تھا، چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک بات تو تھی، احکام تو بالکل واضح تھے، باقی اللہ کی حکمتیں تو اسی وقت سمجھ میں آتی ہیں جب اللہ کرم فرمائے۔ اس نے کئی بار نوربانوں کو بھی اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ پڑھتی بھی تو بے دلی سے، اور 2 دن بعد وہ پڑھنا چھوڑ دیتی۔ عبدالحق افسوس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ بات صرف اتنی نہیں تھی، نوربانو اس کے ارتکاز میں بھی خلل ڈالتی رہتی تھی۔ ایسا نادانستگی میں ہی ہوتا ہوگا، یہ تو عبدالحق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دانستہ ایسا کرتی ہوگی۔ اس مسئلے کا عبدالحق کو ایک ہی حل سجھائی دیا۔ اس نے رات کے معمول کو ترک کیا اور صبح 1 گھنٹہ پہلے کا الارم لگانے لگا۔ اس کا ایک اضافی فائدہ بھی ہوا، اسے تہجد بھی میسر آنے لگی۔ ارجمند ہر صبح نماز کے بعد تلاوت کرتی تھی۔ عبدالحق فجر کی نماز کے بعد ہر روز باقاعدگی سے اس کی تلاوت سننے لگا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ارجمند کی تلاوت نوربانو کی اس تلاوت سے بہت زیادہ خوبصورت ہے جو اس نے دہلی میں سنی تھی۔ ارجمند کی قرات میں عجیب سا گداز تھا، اسے سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ارجمند کی تلاوت اس نے پہلے بھی سنی تھی، مگر تب اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب جو وہ پڑھتی تھی اسے سمجھتی بھی تھی۔ عربی کی استعداد میں وہ اس سے آگے نکل گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کوئی تنبیہی آیت پڑھتی تو اس کی آواز میں جاہو جلال ہوتا، سننے والے پر لرزہ طاری ہونے لگتا، اور کوئی آیت مبشرہ پڑھتے ہوئے اس کی آواز میں نرمی اور مٹھاس ہوتی، سننے والے کا دل امید سے بھر جاتا۔ اس کی قرات میں جہنم کا نقشہ کھینچنے والی آیت سن کر عبدالحق پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور جہاں جنت کی نعمتوں کا بیان ہوتا وہاں جی چاہتا کہ اللہ کی رضا اور تائید و خوشنودی میسر ہو تو اسی لمحے مر جائے۔ عبدالحق کو ان لمحوں میں ایسا لگتا کہ اس کی کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس مل گئی ہے۔ نوربانو سے شادی سے پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ اس کا سونا بھی اس خوبصورت معمول کے ساتھ ہوگا اور اس کی بیداری بھی، لیکن اسے محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلاتا کہ نوربانو ارجمند کی جگہ کیوں نہیں ہے۔ اسے افسوس ہوتا، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوتی کہ اس کی محرومی دور ہو گئی ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں پختہ ہو گیا تھا کہ ارجمند اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ایک اور بات کی اسے خوشی ہوتی، جس بچی نے اس سے شادی کی فرمائش کی تھی اب اس کے کسی انداز میں وہ بات نہیں تھی، سو اس کا وہ ڈر بھی نکل گیا تھا کہ اس بچی کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے گی جو اس کے لیے، پورے گھر کے لیے مسئلہ بن جائے گی، اس کی اپنی عزت کم کر دے گی۔ وہ بے فکری کے ساتھ اس سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ ارجمند نے قرات ختم کی، قرآن کو چوما آنکھوں سے اور پھر دل سے لگایا اور اٹھ گئی۔ اب اسے ناشتہ بنانا تھا۔ ناشتہ بناتے ہوئے وہ بڑی محبت سے قرآن کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ کیسی نعمت ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ آغا جی میرے سامنے بیٹھتے ہیں، میں دل سے پڑھتی ہوں اور وہ دل سے سنتے ہیں۔ یہ دل سے دل کا کیا پاکیزہ اور خوبصورت تعلق ہے، یہ نہ ہوتا تو میں آغا جی کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور زیر لب بولی، اے میرے رب کے سچے کلام، میں عمر بھر تجھ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کروں گی۔ تو ہی میرا ساتھی، میرا دم ساز، میرا رازدار اور میرا مددگار ہے۔ مجھے بھٹکنے اور بہکنے سے بچاتے رہنا، مجھے سیدھا راستہ دکھاتے رہنا۔ اس شام عبدالحق دفتر سے ایک اہم فائل سٹڈی کے لیے گھر لے آیا تھا۔ رات کو اس نے وہ فائل نوربانو کو دی۔ یہ احتیاط سے الماری میں رکھ دو، صبح دفتر لے کر جانی ہے۔ صبح دفتر کے لیے تیار ہونے کے بعد اس نے اس فائل کی تلاش میں پوری الماری چھان ماری، لیکن فائل اسے نہیں ملی۔ نوربانو بے سدھ سو رہی تھی، وہ ہچکچاتا رہا۔ کسی کو سوتے سے اٹھانا اسے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس وقت بھی اس کا جی نہیں چاہا کہ نوربانو کو جگائے، وہ جانتا تھا کہ وہ بہت دیر سے سوتی ہے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک بات آ گئی۔ دفتر جانے سے پہلے اس نے یعقوب کو بلایا۔ یعقوب، آج ایک بہت اہم کام کرنا ہے تمہیں، اس نے کہا۔ حکم کریں سر۔ آج جب میم صاحب تم کو کھانا دے تو ان سے کہنا کہ جو فائل رات کو میں نے انہیں دی تھی وہ بھی دفتر لے کر جانی ہے، وہ بھی تمہیں دے دیں۔ یس سر۔ لیکن عبدالحق مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ تم کیا کہو گے میم صاحب سے؟
میں کہوں گا کہ صاحب نے آپ کو جو فائل دی تھی وہ نکال دیں۔ صاحب نے منگوائی ہے۔ ویری گڈ، اور یہ بہت اہم ہے، بھول نہ جانا۔ یس سر۔ آئی نو فارگیٹ امپورٹنٹ، یعقوب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ویری گڈ مسٹر جیکب، تھینک یو سر۔ عبدالحق آفس چلا گیا، لیکن دوپہر کو یعقوب لنچ لے کر آیا تو فائل اس کے پاس نہیں تھی۔ عبدالحق کو عام طور پر غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت اسے غصہ آ گیا۔ بہرحال اس نے اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کی۔ تم فائل نہیں لائے یعقوب؟ سوری سر۔ اتنی اہم بات میری اتنی تاکید کے باوجود بھول گئے؟ نو سر، آئی نو فارگیٹ امپورٹنٹ۔ تو پھر فائل کیوں نہیں لائے؟ ہیلپ، یس سر۔ میم صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، یعقوب نے معذرت طلب لہجے میں کہا۔ میں نے بیبی صاحب سے بولا تھا کہ مجھے میم صاحب سے ضروری کام ہے، وہ بولی کہ وہ سو رہی ہیں۔ اب میں کیا کرتا سر؟ عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو کھانا تمہیں کس نے دیا؟ وہ تو ہمیشہ بی بی صاحب ہی دیتی ہیں سر۔ ہمیشہ؟ یس سر۔ تو میم صاحب کھانا کیوں نہیں دیتی؟ وہ تو سو رہی ہوتی ہے نا سر۔ یعقوب کو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ جال میں پھنس رہا ہے۔ بات اتنی پرانی تھی کہ وہ بھول گیا تھا۔ پہلی بار کے بعد عبدالحق نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ پہلے دن تم نے کہا تھا کہ کھانا میم صاحب نے بھجوایا ہے۔ یعقوب اب بھی صورتحال کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو بی بی صاحب نے کہا تھا کہ صاحب پوچھیں تو کہنا کہ کھانا میم صاحب نے بھجوایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا۔ کوئی پوچھے گا ہی نہیں، پوچھے تو بھی نہیں بتانا۔ اٹس مائی آرڈر، سمجھ گئے؟ یس سر۔ اب تم جاؤ۔ یعقوب جاتے جاتے پلٹا۔ اب میم صاحب اٹھ گئی ہوں گی، فائل لے کر آؤں سر؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس اب تم اپنا منہ بند رکھنا۔ خوش قسمتی سے اس روز مسعود صاحب دفتر نہیں آئے تھے، اس لیے فائل کی فوری طور پر ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اگلے روز میں خود لے آؤں گا۔ اس روز کھانا اس نے اکیلے ہی کھایا۔ کھانے کے دوران میں وہ اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب پہلی بار گھر سے کھانا آیا تو اسے حیرت ہوئی تھی، اور اس کے پوچھنے پر یعقوب نے بتایا تھا کہ کھانا نور بی بی نے بھیجا ہے، اور اس نے رات کو نور بانو سے پوچھا اور کھانے کی تعریف کی تو نور بانو نے اس تعریف کو ایسے قبول کیا جیسے وہ اس کا حق تھا، اور اس دن کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانا گھر سے نہ آیا ہو۔ اب یعقوب کا کہنا یہ ہے کہ اسے دفتر لے جانے کے لیے کھانا ہر روز ارجمند دیتی ہے۔ قرائن سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ ارجمند ہی کھانا پکاتی اور بھیجتی ہے، لیکن عبدالحق کا ذہن اسے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس میں کچھ معقولیت بھی تھی، لیکن کچھ نور بانو کی محبت کی وجہ سے بھی تھا۔ ارجمند اس کے نزدیک چھوٹی سی بچی تھی، ہر صبح ناشتہ تو وہی بناتی تھی، لیکن اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کھانا پکانا مختلف تھا۔ اس کے خیال میں ارجمند ابھی اس قابل نہیں تھی، پھر اسے پڑھائی بھی کرنی ہوتی تھی، اور گھر میں کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ آج کھانا ارجمند نے پکایا ہے، اور صبح کے علاوہ اس نے بھی کبھی اسے باورچی خانے میں نہیں دیکھا تھا۔ چلو یہ عذر بھی مان لیں کہ وہ دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن چھٹی کے دن تو وہ گھر میں ہوتا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ نور بانو کو ہی کھانا پکاتے دیکھا تھا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ چھٹی کے دن تو کھانا دیر سے ہی کھایا جاتا تھا۔ وہ خود بھی فجر پڑھ کر سو جاتا تھا اور دیر سے اٹھتا تھا۔ نور بانو بھی دیر سے ہی اٹھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نور بانو بہت دیر سے سونے اور بہت دیر سے اٹھنے کی عادی ہے، اس لیے تو گھر سے کھانا آنے پر اسے اور زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اس کی محبت میں نور بانو اپنی نیند پوری کیے بغیر اٹھی ہے اور کھانا پکا کر اسے بھیجا ہے۔ لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ نور بانو کو تو اس کے ناشتے کا خیال بھی کبھی نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے تو کبھی اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ دفتر ناشتہ کر کے بھی جاتا ہے یا نہیں، جیسے اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو پھر یہ کھانے کی اہمیت کیسے اتنی ہو گئی کہ وہ اپنی نیند قربان کرنے لگی؟ اسے یہ بھی یاد آیا کہ مری میں بھی نور بانو نے کبھی اپنا معمول ترک نہیں کیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے ہی مری پہنچی تھی، ناشتہ بھی اسے اچھا نہیں لگا تھا، اور وہ بنگلے میں پہنچتے ہی سو گئی تھی، اور وہاں قیام کے دوران میں بھی وہ ہمیشہ 11 اور 12 بجے کے درمیان ہی سو کر اٹھتی تھی۔ اشارے کچھ بھی کہہ رہے ہوں، عبدالحق کی محبت نور بانو کے خلاف کوئی دلیل ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا ناشتے کے وقت تو اٹھنا نور بانو کے لیے ممکن ہی نہیں، البتہ اس کے کھانے کے لیے وہ ایثار کر سکتی ہے اور کرتی ہے، اور پھر ارجمند اتنا اچھا کھانا کہاں پکا سکتی ہے؟ لیکن یعقوب نے بتایا تھا کہ اسے ہر روز کھانا ارجمند ہی دیتی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے سوچا اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ کھانا ارجمند ہی پکاتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ٹفن تیار کر کے ارجمند کو دیتی ہو کہ وہ یعقوب کے ہاتھ دفتر بھیجوا دے؟ یہ سب سوچتے سوچتے عبدالحق جھنجھلا گیا۔ اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ میں اتنا سوچ رہا ہوں اس پر؟ جب گھر سے کھانا نہیں آتا تھا تو مجھے کسی محرومی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اسے مسعود صاحب کا رد عمل یاد آیا
وہ اس کے گھر سے کھانا آنے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ کھانا نہ بھیجنے کی وجہ سے نور بانو کے بارے میں ان کا تاثر منفی ہو گیا تھا، اور انہوں نے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں تبصرہ بھی کیا تھا کہ اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے پرواہ ہو یا نہ ہو، معاشرتی اعتبار سے اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے تو کبھی کسی بات کے لیے بھی نور بانو پر دباؤ نہیں ڈالا تھا، زور نہیں دیا تھا، اور شاید اس لیے نور بانو کو بہت سی باتوں کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ لیکن نہیں، ایک بات ایسی تھی، وہ پیچھے پڑ جانے والا، اپنی بات پر اصرار کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن قرآن پڑھنے کے معاملے میں اس نے نور بانو سے اصرار تک کیا تھا۔ نور بانو نے اسے قرآن سنایا بھی، لیکن بے دلی سے، اور اس کی تنقید اور شکایت کے باوجود وہ پہلے کی طرح نہیں سنا سکی۔ پھر اس نے اس سے کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اس پر پہلی بار عبدالحق کے دل میں ایک خیال نے سر اٹھایا، یہ کہ نور بانو احسان شناس نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے ہی کے نتیجے میں تو وہ اسے ملا تھا، اور وہ قرآن سے ہی دور ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہی نہیں۔ وقت ہوتی تو وہ اللہ کا، قرآن کا احسان مانتی، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ خود ہی خوش رہا۔ نور بانو نے اسے خوش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اور یہ تو سچ ہے کہ جو اللہ کا احسان نہیں مانتا وہ بندے کا احسان کیا مانے گا۔ یہ الگ بات کہ اس نے نور بانو کے لیے جو کچھ کیا در حقیقت اپنی غرض سے، اپنی محبت کی وجہ سے کیا۔ وہ بے اما تھی، اکیلی تھی، وہ اسے پاکستان لایا، عزت سے رکھا، شادی کی۔ نور بانو کے نقطۂ نظر سے تو یہ احسان ہونا چاہیے، مگر وہ تو زندگی کے بے سمت گھپ اندھیرے میں روشن راہ دکھانے والے اللہ سے منہ موڑے بیٹھی تھی، تو ایسے میں وہ کس شمار میں تھا؟ وہ سب سوچتے سوچتے عبدالحق چونکا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ نور بانو کا شاکی ہو رہا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ شکایت حادثاتی نہیں، کوئی شکایت بھی حادثاتی نہیں ہوتی، وہ مدتوں برسوں لاشعور میں پلتی ہے، تب کہیں شعور تک پہنچتی ہے۔ اسے خود پر شرم آنے لگی۔ وہ شکایت دل میں رکھنے والا کب سے ہو گیا؟ شکایت، اور وہ بھی نور بانو سے؟ اس نے سر جھٹکا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ تو صرف اس پر غور کر رہا تھا کہ اسے کھانا کون بھیجتا ہے، نور بانو یا ارجمند، اور یہ جاننا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ باتوں باتوں میں نسیمہ سے پوچھ لے تو حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن نہیں، یہ تو گھر کے ملازموں کو گھر کے معاملات میں داخل کرنا ہوا۔ گھر کے کسی فرد کو ملازم کے سامنے شرمندہ کرنا تو مناسب بات نہیں۔ یعقوب والا معاملہ تو غیر ارادی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یعقوب تو گھر پہنچتے پہنچتے بات بھول بھی چکا ہوگا، لیکن نسیمہ سے تفتیش بری بات ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نور بانو اور ارجمند سے ہی حقیقت معلوم کرے گا۔ رات کو ارجمند کو پڑھاتے ہوئے اس نے تفتیش کا آغاز کیا۔ ایک بات کا اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ ارجمند، تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ اس نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا۔ کچھ کچھ آتا ہے آغا جی۔ کچھ کچھ کا مطلب؟ سیکھ رہی ہوں، سیکھتی رہتی ہوں۔ یہ کوئی پڑھائی تو نہیں ہے، عملی معاملہ ہے، پکائے بغیر کیسے سیکھ سکتی ہو؟ اس نے اسے اکسایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جی، اس کا مطلب ہے تم پکاتی بھی ہوگی۔ جی، کبھی کبھی پکاتی بھی ہوں، مگر میں نے تمہیں کبھی پکاتے نہیں دیکھا۔ آپ گھر میں ہوتے ہی کب ہیں؟ اور رات کا کھانا تو آپ ہی پکاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دوپہر میں پکاتی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارجمند خود بخود چوکنا ہو گئی۔ میری مشق تو بس ناشتے تک ہے آغا جی، اس نے سادگی سے کہا۔ ناشتے اور کھانے میں تو بہت فرق ہوتا ہے ارجی۔ نہ جانے کیوں ارجمند کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عبدالحق نے اردو کی کتاب کے اس سبق میں سے جو وہ اسے پڑھا رہا تھا جملے پڑھے۔ جھوٹ بولنا بہت عام سی بات ہے، لیکن اللہ جھوٹ کو بہت ناپسند کرتا ہے، اسی لیے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ بتاؤ ارجمند کہ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے اور آدمی کے اللہ سے تعلق کو کمزور کرتا ہے۔ ارجمند نے بے جھجک جواب دیا۔ کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہے۔ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ کتابوں میں سب کچھ تو نہیں لکھا ہوتا، کتابیں تو آدمی کو سوچنا اور سمجھنا سکھاتی ہیں۔ واہ، بڑی عقل مند ہو تم۔ اچھا یہ بتاؤ، کبھی دوپہر کو بھی کھانا پکاتی ہو تم؟ جی، کبھی کبھی، ارجمند نے جواب دیا، اور عبدالحق کو بولنے کا موقع دیے بغیر بولنے لگی۔ ایک بات بتاؤں آغا جی، میرے داخلے کے ٹیسٹ میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عبدالحق اپنی بات بھول گیا۔ ڈر لگنے کا کیا سوال ہے؟ کیسا ڈر؟ مجھے لگتا ہے میں فیل ہو جاؤں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری تیاری تو ایسی ہے کہ تم میٹرک کے امتحان میں بھی فیل نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں، لیکن امتحان کا خوف ڈراتا ہے آغا جی۔ کتنا ہی کچھ آتا ہو، لیکن آزمائش تو امتحان میں ہی ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں امتحان کے وقت سب کچھ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ارے نہیں، ڈرو نہیں،
انشاءاللہ تم کچھ نہیں بھولو گی۔ آپ نے یہ بات کہی اور انشاءاللہ کے ساتھ کہی تو کچھ اعتماد آیا مجھ میں۔ اللہ سے دعا بھی کیا کرو۔ کرتی ہوں آغا جی، بہت کرتی ہوں، ارجمند نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ عبدالحق نے چونک کر پوچھا۔ اللہ میاں نے، ارجمند نے بے ساختہ کہا، پھر جلدی سے وضاحت کی۔ سورہ نجم میں آیت ہے آغا جی، کیا ضروری ہے کہ انسان کی ہر تمنا پوری ہو جائے؟ عبدالحق کو بہت حیرت ہوئی، اتنی سی بچی قرآن کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ اس نے جانچنے کی خاطر بات آگے بڑھائی، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بندوں کو دعا کی تلقین کی ہے کہ اپنے رب سے سب کچھ مانگو۔ جی ہاں، سوائے خلاف فطرت دعا کے۔ یہ خلاف فطرت دعا کیا ہوتی ہے؟ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا، ایسی دعا جس کی قبولیت سے اللہ کے قائم کیے ہوئے نظام میں خلل پڑتا ہو۔ اب تو عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ مروب بھی تھا۔ تم تو عالم بن گئی ارجی۔ جی نہیں آغا جی، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، اللہ کچھ سمجھاتے تو الگ بات ہے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تو پھر تم ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کیوں کرتی ہو جبکہ جانتی ہو کہ ہر دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ اللہ نے بندوں کو دعا کی تلقین کی ہے، اور اسی نے بتایا ہے کہ ہر دعا قبول ہونے والی نہیں۔ تو پھر؟ ارجمند سوچتی رہی، پھر بولی، اب مجھے تو نہیں معلوم کہ جو دعا میں کر رہی ہوں وہ قبول ہوگی یا نہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق مجھے تو دعا کرنی ہے نا۔ تو دعا کا فائدہ؟ عبدالحق نے دل ہی دل میں توبہ کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی گہرا بھید کھلنے والا ہے، ورنہ وہ یہ جرت نہ کر پاتا۔ اللہ کا حکم ماننے میں تو فائدے ہی فائدے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے آغا جی کہ ان فائدوں کا ہمیں علم ہے یا نہیں؟ وہ روک دینے والا جواب تھا، لیکن عبدالحق رکنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی آدمی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مجھے دعا کا فائدہ بتاؤ۔ اس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا، میں تو بس مان لیتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس پر غور کرو، پھر جواب دو۔ ارجمند کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ خود عبدالحق بھی اس بات پر غور کر رہا تھا۔ بالآخر ارجمند نے سر اٹھایا۔ میں نے سب سے پہلے اس بات پر غور کیا ہے آغا جی کہ اللہ نے بندوں کو دعا کی تلقین کی، پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ ضروری نہیں ان کی ہر دعا قبول بھی ہو۔ تو یہ دوسری بات اس نے بندوں کو کیوں بتائی؟ ظاہر ہے ضروری تھا تو بتائی، تو ضرورت کیا تھی بتانے کی؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کوئی جواب ملا تمہیں؟ جی ملا۔ اگر اللہ یہ نہ بتاتا تو دعائیں قبول نہ ہونے پر بندے مایوس ہو جاتے اور دعا کرنی چھوڑ دیتے، یوں ان کا نقصان ہوتا، اور اللہ کو اپنے بندوں کا نقصان پسند نہیں۔ عبدالحق کا دماغ جیسے روشن ہو گیا، اس نے بے ساختہ کہا، سبحان اللہ۔ پھر اس نے بے یقینی سے آنکھیں ملی، جیسے آنکھیں ملنے سے منظر تبدیل ہو جائے گا اور وہ خود کو اپنے اسٹڈی کے بجائے مولوی صاحب کے حجرے میں ان کے روبرو پائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے سامنے مولوی مہر علی نہیں، 14 سالہ ارجمند ہی بیٹھی تھی۔ بے شک، اس نے تائید میں کہا، اور نقصان بھی بہت بڑا ہوتا، کیونکہ اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھ پائی تھی، ارجمند نے ستائشی لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں آغا جی، لیکن تم مجھ سے بہت زیادہ سمجھتی ہو، اور سمجھنا جاننے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ سمجھے ہی نہیں تو جاننے کا کیا حاصل؟ اب آگے چلو۔ ارجمند پھر سوچنے لگی۔ اللہ نے دعا کی تلقین کی، پھر بتایا کہ ہر دعا کی قبولیت ضروری نہیں، تاکہ بندے اس پر مایوس نہ ہوں۔ تو آغا جی دعا بہت ہی اہم اور ضروری ہوئی نا؟ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، لیکن وہ اہمیت ہے کیا؟ اس پر غور کرنا ہے۔ دماغ میں بہت ساری سوچیں گڑمٹ ہو جاتی ہیں، جیسے بری طرح الجھا ہوا دھاگا سلجھانے کی کوشش میں اور الجھ جاتا ہے۔ لیکن میرے دل میں صاف خیال آتا ہے، صحیح ہے یا غلط اس پر ڈر لگتا ہے۔ مجھے بتاؤ۔ میرا دل کہتا ہے دعا عبادت سے بھی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے تو اس سے محرومی بہت بڑا نقصان ہے۔ کیسے؟ اب عبدالحق خود بھی اس پر غور کر رہا تھا، اور اس کی نظر ارجمند کے چہرے پر جمی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، سب کچھ گڑمڑ ہو رہا ہے، ارجمند نے بے بسی سے کہا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور الجھن تھی، اور آنکھوں میں وحشت، جیسے وہ کسی بھول بھلائیوں میں راستہ تلاش کر رہی ہو اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہو۔ یہ بتائیں، میری یہ بات کہ دعا عبادت سے بھی بہت بڑی چیز ہے، آپ کو ڈراؤنی تو نہیں لگی؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈراؤنی تو نہیں لگی، لیکن میرا دماغ اسے تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ عبادت بندگی ہے، اور بندوں کے لیے بندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرا دل تمہاری بات کو سچ مانتا ہے۔ کیسے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچانک ارجمند کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی۔
آپ کا دل بھی یہی کہتا ہے۔ اب میرا ڈر دور ہو گیا، مگر اس پر سوچنا تو ہے۔ وہ دونوں سوچتے رہے۔ پھر ارجمند نے کہا، آغا جی، بندگی سے بھی بڑی ایک چیز ہے۔ وہ کیا؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر زندگی ممکن نہیں، تو ایمان بندگی سے بڑا ہوا نا۔ عبدالحق کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ٹھیک کہتی ہو، ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، نہ بندگی نہ اعمال۔ ایمان کے بغیر صالح اعمال بھی آخرت میں رائیگاں ہیں، بس دنیا میں اجر مل جاتا ہے ان کا۔ ٹھیک کہتی ہو ارجی، لیکن دعا سے ایمان کا تعلق؟ ایمان نہ ہو تو دعا کیسی؟ نہیں ارجمند، وقت پڑنے پر تو کافر بھی دعا کرتا ہے، یقین ہوتا ہے تبھی تو دعا کرتا ہے، ارجمند نے کہا۔ اب تک کی گفتگو کے دوران عبدالحق کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ارجمند اس سے بڑی ہے، اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اب پہلی بار اسے وہ چھوٹی لگی۔ اس نے کہا، یقین اور ایمان میں بہت فرق ہے ارجمند۔ صرف یقین سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ مومن کیا، مسلم بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے کہ وقت پڑتا ہے تو وہ رب کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں پریشانی سے نکال لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی وہ کافر ہی رہتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا جی، اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ ارجمند کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ دعا عبادت سے بھی بڑی ہے، اور عبادت بندگی ہے، تو دعا بندگی کا اعلیٰ ترین اظہار ہے، اور ایمان کے بغیر نہ اعمال ہے، نہ دعا ہے اور نہ بندگی۔ تو دعا اور ایمان میں تعلق تو ہے نا؟ جی ہاں، ضرور ہوگا۔ تو بتاؤ۔ سمجھ میں نہیں آتا، ارجمند نے بے بسی سے کہا۔ بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس پر سوچنا چاہیے، سوچو۔ ارجمند کہنا چاہتی تھی کہ آپ بڑے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، آپ سوچیں، لیکن یہ بدتمیزی ہوتی۔ اس نے سوچا، مجھے تو حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور بڑے ارتکاز کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ میاں میری مدد کیجیے، مجھے سمجھا دیجیے۔ عبدالحق اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ارجمند کا چہرہ کتنا حسین، دلکش اور دلنشیں ہے۔ وہ سچائی کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ اس نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ اتنے دنوں کے ساتھ کے باوجود اس نے پہلے کبھی یہ بات محسوس نہیں کی۔ خوبصورتی سے بڑھ کر اس کی پاکیزگی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر محویت کے تاثر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں عبدالحق کو ایسا لگا کہ ارجمند اس وقت اللہ سے رابطے میں ہے، اور اس بات کے یقینی ہونے پر اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ عبدالحق نے اس سے پہلے نوربانوں کے سوا کسی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی اس نے نظریں جھکا لی۔ اسی لمحے ارجمند نے سر اٹھایا۔ جی آغا جی، کچھ تو میری سمجھ میں آتا ہے۔ میں خود پر غور کر رہی تھی۔ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے اللہ کی موجودگی کا اتنا قوی احساس نہیں ہوتا جتنا دعا مانگتے وقت ہوتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اور جھک جاتی ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ اس کے پیروں پر گر پڑوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے، میرے دل کا حال جان رہا ہے۔ اور سورہ نجم کی اس آیت کے حوالے سے میں جانتی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری دعا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی اور اللہ سب جانتا ہے، اسی لیے اس نے بتا دیا کہ میری ہر دعا قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو میں نے اس سے یقین کے ساتھ یہ سیکھا کہ اللہ میاں میری اور سب کی بہتری چاہتے ہیں، تو پھر وہ میرے اور سب کے دوست ہوئے نا۔ اور میں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ وہ ایسے قادر مطلق ہیں کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کن کہتے ہیں تو زمین آسمان وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو ہماری دعا کی قبولیت میں ہماری بہتری ہی رکاوٹ بن سکتی ہے، ورنہ اللہ میاں کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں۔ لیکن دعا کی اہمیت میں سمجھ رہی ہوں، سمجھا نہیں پا رہی، ارجمند نے بے بسی سے کہا۔ میں قرآن میں پڑھتی ہوں، جگہ جگہ اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ میں اس پر سوچتی تھی کہ کیوں بیان فرمائیں، پھر میری سمجھ میں آیا کہ ہماری آسانی کے لیے ہمیں اللہ پر بغیر دیکھے زبان اور دل سے ایمان لانا ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہمارے لیے، تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ مشکل کیسے ہوتا؟ میں تو اپنے ہی حوالے سے بات کروں گی آغا جی، دوسروں کا تو مجھے نہیں پتا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے اللہ میاں سب کچھ سنتے، سب کچھ دیکھتے اور سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ میرے دل کا بھید بھی جانتے ہیں۔ میں یہ جانتی بھی ہوں اور اس پر ایمان بھی رکھتی ہوں، لیکن کئی دن مجھے اس کا خیال نہیں آتا۔ میں بری بات بھی کرتی ہوں اور مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ میاں سن رہے ہیں، خفا ہوں گے۔ میں غلط کام بھی کرتی ہوں اور نہیں سوچتی کہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، اور دل میں برائی سے تو میں ڈرتی ہی نہیں۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ اللہ میاں سب کچھ جانتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے نا، میں اللہ میاں کو اور ان کی صفات کو اس طرح یاد نہیں رکھ پاتی جیسے یاد رکھنا چاہیے۔ ہر پل ہر لمحہ یاد رکھوں تو نڈر نہ رہوں۔ عبدالحق کا ذہن اب بھی الجھ رہا تھا۔ تو دعا سے اللہ کی صفات کا شعور پختہ ہو جاتا ہے؟ جی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ کیسے؟ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، جیسے الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھا رہی ہو، پھر پرخیال لہجے میں بولی، مجھے کاپی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ ہی سے کہتی ہوں، وہ منگوا دیتی ہیں، لیکن کوئی ایسی ضرورت ہو جسے کوئی پورا نہ کر سکے تو بے بسی محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ مثلاً ارجمند گڑبڑا گئی۔ ضرورتوں کے حوالے تو اس کے پاس زیادہ تھے ہی نہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اس نے گھبرا کر کہا۔ میرے لیے کیا دعا کرتی ہو تم؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے، ارجمند نے بے ساختہ کہا۔ اب دیکھیں نا آغا جی، یہ کام تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، وہی تو پیدا کرنے والا ہے۔ اب وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ یہ اس کے منہ سے کیسے نکل گیا۔ آغا جی کیا سوچیں گے؟ اس دعا کے لیے مجھ سے دادی اماں نے کہا تھا، اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ عبدالحق سن ہو کر رہ گیا تھا، اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آپ کو برا لگا ہے آقا جی؟ ارجمند نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں بھائی، کوئی کسی کے لیے دعا کرے تو اسے برا کیسے لگ سکتا ہے؟ عبدالحق نے خود کو سنبھالا۔ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں، تم میرے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور بھی کوئی دعا کرتی ہو میرے لیے؟ جی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے خاص پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاک اللہ، عبدالحق نے کہا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ بات سے بات نکلی اور رخ ہی بدل گیا۔ ایسے ہی تو اصل بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہاں تو ہم بات کر رہے تھے دعا کی۔ دعا سے اللہ کی صفات کا شعور پختہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان مستحکم ہوتا ہے، اور ایمان کے استحکام سے عبادت میں بہتری اور سچائی آتی ہے، اور عبادت بندگی ہے، تو دعا بندگی کا عبادت سے بڑا روپ ہے۔ تم نے مجھے بہت بڑی بات سمجھا دی۔ دعا اپنی مکمل محتاجی اور اللہ کے قادر مطلق ہونے کا عملی اعتراف ہے، یہی تو بندگی ہے۔ لیکن اللہ نے عقل دے کر بندے کو گمان میں مبتلا کر دیا، یہ اس کی آزمائش ہے۔ وہ اپنی طاقتوں اور وسائل پر بھروسہ کرتا ہے اور خود بے بس ہو جائے تو دوسروں کی طاقتوں اور وسائل سے امید لگاتا ہے۔ اللہ کو نہیں پکارتا، نہیں سمجھتا کہ یہ راستہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، مگر اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ اب ایک کیفیت میں بول رہا تھا۔ مدتوں کے بعد وہ اس طرح غور کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، نہیں آغا جی، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو رحمت والا ہے۔ ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اپنے بندوں کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ وہ کبھی بہک ہی نہیں سکتے۔ قرآن بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، اب بندہ اس سے ہی منہ موڑ لے تو پھر اللہ سے دور تو ہوگا نا۔ یہ تو بد نصیبی ہے کہ روشنی میسر ہو اور بندہ سوئچ دبانا بھول کر اندھیرے میں بھٹکتا پھرے۔ عبدالحق یوں تڑپا جیسے جسم پر کسی نے کوڑا مارا ہو۔ اسے ایسا لگا کہ ارجمند خصوصیت سے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ واقعی وہ برسوں سے منہ موڑے ہی تو بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے صرف ایک آیت آدمی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ارجمند اس کی حالت سے بے خبر اپنی کہے جا رہی تھی۔ آدمی بس قرآن سے جڑ کر رہے، روز پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے اندھیرے میں رہنے ہی نہیں دے گا۔ ہر آیت میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ خوش ہو تو اس پر بھید کھول دے، زندگی آسان ہو جائے۔ تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ جی ابھی 10-15 دن پہلے ہی ہوا۔ ارجمند جیسے کھوسی گئی۔ میں سورۃ الحج کی تلاوت کر رہی تھی کہ ایک آیت پر جیسے کسی نے مجھے روک دیا۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کر اس آیت کو کئی بار پڑھا اور حیران ہوتی رہی۔ کچھ نہیں تو 100 بار میں اس آیت کو پڑھ چکی ہوں، مگر نہ کبھی اس پر رکی اور نہ ہی غور کیا۔ پھر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ اس میں کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل کھلی، واضح اور روشن آیت ہے۔ پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی میں؟ بہرحال اسے پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ عبدالحق نے تجسس سے پوچھا۔ 73 آیت ہے سورۃ الحج کی۔ مفہوم کچھ یوں ہے، اے لوگوں، بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے۔ یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی بھی، اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کام کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آگے تو سنیے، اللہ فرماتا ہے، اور اگر چھین لے جائے مکھی ان سے کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اس کو اس سے۔ کمزور ہے مدد مانگنے والے بھی اور وہ بھی جن سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ہیبت سے عبدالحق کا جسم شل ہو گیا،
رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت مداخلت مناسب نہیں ہوگی۔ میں نے سوچا یہ کیسی کھلی، واضح اور دو ٹوک بات ہے۔ ارجمند کہتی رہی، اور پہلے کبھی میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ اس روز میں آگے بڑھ ہی نہیں سکی، اس پر سوچتی اور غور کرتی رہی۔ جس نے یہ آیت پڑھی یا سنی وہ تو اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتا آغا جی۔ پھر کیا ہوا ارجی؟ اس پر غور کرتے کرتے اچانک میرے اندر روشنی ہو گئی۔ اس میں چھپے ہوئے معنی بھی میری سمجھ میں آنے لگے۔ میری حالت خراب ہو گئی، لگتا تھا دماغ کو کچھ ہو جائے گا۔ دماغ کے اندر اتنے بہت سے معنی مچل رہے تھے کہ دماغ انہیں گرفت میں نہیں لے پا رہا تھا، جیسے بند کمرے میں بہت سی تتلیاں اڑ رہی ہوں اور سب کی سب پکڑی جا سکتی ہوں، اور میں کبھی ایک کے پیچھے بھاگوں اور کبھی دوسری کے، اور بس چھوڑ کر رہ جاؤں، کوئی تتلی ہاتھ ہی نہ آئے۔ عبدالحق اس کیفیت سے گزر چکا تھا، اسے سمجھ سکتا تھا۔ اسے محرومی کا، زیاں کا احساس ہونے لگا، اور اسے ارجمند پر رشک بھی آ رہا تھا۔ اتنی سی بچی اور یہ باتیں، یہ سب کیا ہے؟ پھر کچھ ہاتھ بھی آیا؟ اس نے پوچھا۔ بہت تھوڑا، جیسے بہت تیز روشنی میں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں نا آقا جی، میرے دماغ کی آنکھیں بھی ویسے ہی چندھیا گئی تھیں۔ جو سمجھ میں آیا وہ تو بتاؤ۔ سب سے کھلی اور واضح بات تو یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور وہی تمام عالموں کا واحد پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ پیدا کرنے والا نہیں۔ اور یہاں اللہ نے مکھی کی مثال دی جو بہت چھوٹی، بہت حقیر مخلوق ہے۔ اللہ نے جتایا کہ بڑی چیز تو کجا، تم مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے اللہ کی قدرت لامحدود ہے، ویسے ہی بندوں کی کمزوری اور بے بسی بھی لامحدود ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ عزت محض اللہ کے کرم سے ہے۔ اس پر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، پھولنا نہیں چاہیے، اسے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے انسان کے غرور کو پاش پاش کر دیا، اس کے لیے کسی گمان کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ حوالہ وہی حقیر سی مکھی کا ہے کہ انسان اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ اپنے جیسے اور لوگوں کو بھی جمع کر لے تو وہ اپنے سے طاقتور سے کیسے نمٹ سکتا ہے۔ عبدالحق کو بھی اپنا دماغ روشن روشن محسوس ہو رہا تھا۔ ارجمند کی باتوں سے اس کا ذہن کھل گیا تھا، وہ دور تک دیکھ اور سمجھ سکتا تھا۔ اللہ نے تم پر کریمی کی ارجمند کہ تمہیں سمجھایا، اور مجھ پر کریمی کی کہ تمہارے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچی اور میرا ذہن کھلا۔ الحمدللہ، میں اور آگے دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا۔ تو جو آپ کی سمجھ میں آیا مجھے بھی سمجھائیے۔ ارجمند کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ اللہ نے بہت سختی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں انسان کو اس کی اوقات بتا دی، اسے جتا دیا کہ اس کے لیے غرور نہیں، عاجزی ہے۔ اللہ کی محتاجی میں اس کے لیے عزت ہے، اسی میں اس کے لیے افتخار ہے۔ میں نے اس بے بسی کا تصور کیا اور لرز کر رہ گیا۔ میرے سامنے کوئی لذیذ چیز رکھی ہے، مکھی اس پر آ کر بیٹھتی ہے اور اگلے ہی پل اڑ جاتی ہے۔ جو کچھ وہ لے کر اڑی اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو ذرے سے بھی چھوٹا ایک ذرہ ہوگا، جو اگر مکھی میرے دامن پر بھی گرا دے تو شاید مجھے نظر نہ آئے۔ اس میں تو میرا کچھ نقصان نہیں۔ نقصان تو یہ ہے کہ تاب میں موجود وہ پوری کی پوری چیز میرے نزدیک خراب ہو گئی، اب میں اسے کھا نہیں سکتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ارجمند نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ہمیں یہ سوچ کر گھن آئے گی کہ مکھی نہ جانے کیسی کیسی غلاظتوں پر بیٹھ کر گندگی سمیٹ کر آئی ہوگی اور اس چیز میں چھوڑ گئی ہوگی۔ اس بات کو میں نے نہیں سوچا تھا۔ آغا جی، آپ بہت عقل مند ہیں۔ نہیں ارجمند، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ بات تو تمہاری بات سننے کے بعد میں سمجھا ہوں۔ عبدالحق نے کہا، اب اس میں بھی اللہ کی مطلق قدرت اور ہماری بے بسی ہے۔ فرض کر لو وہ چیز میں نے بہت شوق سے پکائی تھی، وہ میری دسترس میں تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیتا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، تو طاقت اور اختیار کے باوجود میں محروم رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ ارجمند بولی، اول تو گھن آئے گی، دوسرے یہ احساس ستائے گا کہ مکھی کی چھوڑی ہوئی غلاظت اور جراثیم کی وجہ سے وہ ضرر رساں بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے کھا کر میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اور اسے کھاؤں تو شاید بیمار ہو بھی جاؤں۔ عبدالحق نے کہا، اور بھی کچھ سمجھ میں آیا آپ کی؟ ارجمند نے پوچھا۔ ہاں، اپنی بے بسی کا احساس اور شدید ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ جس چیز کو ہم اپنی دسترس میں سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری ناسمجھی ہے۔ وہ دسترس ظاہری ہے، اصل میں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو مجھے اس سے روک دے، میں کچھ اٹھا کر پھینکنا چاہوں تو پھینک سکتا ہوں، لیکن اللہ نہ چاہے تو میرا ہاتھ ہی شل ہو جائے۔
میں اپنے اختیار پر اصرار کروں تو مجھے کوئی بڑا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ارجمند جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو کچھ مجھے میسر ہے اور جس پر بظاہر میرا اختیار ہے اس سے استفادے کے لیے بھی مجھے اللہ سے اجازت لینی چاہیے۔ تب تو ہر لمحہ اجازت لینا ہوگی اور ذرا دیر بعد یہ خود ہمیں بھی دکھاوا معلوم ہوگا۔ عبدالحق مسکرایا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمایا ہے۔ کچھ بھی کرو، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی قدرت اور بے بسی کا اعلان کر دو۔ جی میں سمجھ گئی، ارجمند نے کہا۔ پھر بولی، ایک بات بتاؤں آغا جی، مجھے اللہ کی قدرت اور اپنی بے بسی کا خیال اس آیت کو سمجھ کر ہی آیا۔ کیسے؟ میں نے سوچا سب لوگوں کے گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے لیکن وہ کبھی پڑھتے نہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے پڑھنا نصیب کرتا ہے۔ پھر یہ آیت میں نے بارہا پڑھی اور گزر گئی، کھلی اور روشن آیت، لیکن کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس روز اللہ نے مجھے اس آیت پر روک دیا، تبھی تو میں سمجھ سکی۔ اللہ نے مجھے سمجھایا کہ یہ تو نشانی ہے کہ اس کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ عبدالحق مسکرایا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں خود بھی فرمایا ہے قرآن کے لیے۔ سورہ مدثر یاد ہے؟ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ سورہ مدثر کی آخری آیات میں فرماتا ہے، خبردار یہ تو ایک نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے سبق حاصل کر لے، اور نہیں سبق حاصل کریں گے یہ لوگ اس سے، الا یہ کہ چاہے اللہ، وہ لائق ہے ڈرنے کے اور وہ مالک ہے بخشش کا۔ عبدالحق نے کہا، اب دیکھو قرآن کی دعوت بھی عطا فرمائی اور یہ بھی جتا دیا کہ روشنی تو اللہ کی مرضی سے ہی ملے گی۔ بے شک، لیکن آغا جی مطلب یہ کہ اللہ سے لو لگا کر قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہو، سمجھنے کی کوشش کرتے رہو، چاہے کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ عبدالحق کی طبیعت میں روانی آ گئی تھی۔ پھر آخر میں اپنے بارے میں وضاحت بھی فرما دی اور رہنمائی بھی فرما دی کہ صرف اسی سے ڈرتے رہو اور اسی سے بخشش طلب کرتے رہو، اس کے نتیجے میں سمجھ سکو گے اور روشنی حاصل کر سکو گے۔ عبدالحق نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر بولا، اب تم دیکھ لو، تم نے خود کہا کہ نہ جانے کتنی بار تم سورۃ الحج کی اس آیت کو پڑھ کر گزر گئیں، لیکن پھر ایک دن اللہ نے تمہیں اس پر روکا اور روشنی عطا فرما دی۔ تو قرآن سے جڑا رہنا، رابطہ رکھنا، اللہ سے ڈرنا اور بخشش طلب کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کتنی اچھی طرح سمجھا دیا آغا جی، ارجمند نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ اللہ نے سمجھایا ہے، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ اور ہاں، سورۃ الدہر میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ 21ویں اور 30ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، یقیناً اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اب دیکھو تقریباً وہی مضمون ہے۔ سورہ مدثر میں بات ہے سب حاصل کرنے کی۔ سبق کیسا؟ پچھلی امتوں، اللہ کی نافرمانی اور اس کا انکار کرنے والوں، خود سروں، سرکشوں اور مغروروں کے انجام سے سبق حاصل کرو گے تو ڈرو گے، اپنے اعمال پر بخشش طلب کرو گے، یوں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور سورہ الدہر کی آیت مبارکہ کے مطابق تم اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ پالو گے۔ یہاں بھی فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یہاں اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا، یعنی ہم نے اللہ سے ڈرنے اور بخشش طلب کرنے کی شرط پوری کر دی۔ اب اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہمارے باطن کے ان گوشوں سے بھی واقف ہے جو خود ہم سے بھی پوشیدہ ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا اس سے ڈرنا محض زبانی ہے یا واقعتاً ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم یوں ہی بخشش طلب کر رہے ہیں اس سے، یا اس کے ساتھ ہم نے اصلاح اعمال کا ارادہ بھی کیا ہے۔ جب اس نے جان لیا اور ہمیں اپنی رحمت کا حقدار قرار دے دیا تو وہ ہمارے لیے اپنی طرف آنے کا راستہ بنائے گا۔ یہاں اس نے ہمیں بتایا کہ وہ بڑی حکمت والا ہے۔ راستہ بنانے کا کیا مطلب آغا جی؟ راستہ تو موجود ہے پہلے سے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، مولوی صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں۔ راستہ تو ایک ہی ہے آغا جی، صراط مستقیم۔ ارجمند نے عاجزی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے، بہت آگے جا کر وہ راستے آپس میں جا ملتے ہیں، لیکن ہر شخص کا اللہ تک پہنچنے کا راستہ الگ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، عبدالحق نے کہا، اور اس وقت میں نے مولوی صاحب سے پوچھا نہیں۔ جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے
اور باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وقت کم، یوں ذہن منتشر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس پر سوچیں۔ عبدالحق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شاید میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں یقین کی کمی تھی۔ مولوی صاحب نے سورہ الزخرف کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، جس کے مطابق اللہ نے دنیا میں روزی تقسیم کی ہے اور بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کوئی کسان ہے، کوئی بادشاہ، ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ارے ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے لہجے سے ہیجان جھلکنے لگا۔ ٹھیک تو ہے، روزی کیا ہے؟ متاع حیات، دنیا کی زندگی کا زاد راہ۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی بھی گزارنی ہے اور نیک اعمال بھی کمانے ہیں۔ اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہر طرح کی تفریق موجود ہے انسانوں میں، امیر غریب، گورا کالا، خادم اور آقا، آجر اور اجیر۔ اور اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کی کم سے کم رحمت انصاف ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری سنو، شاید تمہاری سمجھ میں مجھ سے زیادہ آ جائے۔ روشنی تو بس اللہ دیتا ہے۔ عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ اے اللہ، مجھے نیکی کرنے کے اتنے مواقع نہیں ملے جو دوسروں کو ملے تھے۔ ہر نیکی کا کوئی طے شدہ وزن نہیں ہے۔ وہ نیکی کرنے والے کی حیثیت کے مطابق اللہ طے کرتا ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذرا سوچو تو، کوئی غریب صرف چونی سے اپنے سے زیادہ کسی غریب کی مدد کرے تو ہمیں تو وہ حقیر ہی لگے گا۔ ہمیں امیر کے دیے ہوئے 100 روپے بہت بڑے لگیں گے نا، لیکن اللہ کے ہاں وہ چونی 100 روپے سے بہت بھاری ہوگی کہ اس غریب کے پاس وہی ایک چونی تھی جو اس نے اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دی۔ امیر کے پاس لاکھوں روپے تھے جس میں سے اس نے 100 روپے دیے۔ جی میں سمجھ گئی۔ اور جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے پریشان حال بھائی کو ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ سے، دلاسے اور تسلی سے نوازا، اس کی غم گساری کی، اس کے لیے دعا کی، تو وہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی اللہ کے ہاں۔ بات رب کی طرف جانے والے راستوں کی ہو رہی ہے آغا جی، ارجمند نے یاد دلایا۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ دیکھ لو، بات سے بات نکلتی ہے تو اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ بات رب کی طرف جانے والے راستوں کی ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا، جتنے انسان اتنے ہی راستے۔ میں نے سنا اور توجہ نہیں دی، غور ہی نہیں کیا۔ اب سوچا تو اللہ کی رحمت سے کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ تمام راستوں کا آغاز تو ایمان سے ہے۔ اس کے بعد زندگی میں جس شخص کا جو مقام، حیثیت اور مرتبہ ہے، اسی کے اعتبار سے اس کا راستہ ہوگا جو آگے جا کر دوسرے تمام راستوں سے مل جائے گا۔ ہمارا تمام تاثر یہ ہے کہ صرف علم دین ہی آدمی کو اللہ تک پہنچاتا ہے، لیکن اللہ نے خود بتایا کہ اس نے ہر شخص کو الگ طرح کی متاع حیات عطا فرمائی، یعنی روزی اور حیثیت اور مرتبے بھی مختلف بنائے۔ اس لیے ہر شخص کا اللہ تک پہنچنے کا ایک اپنا ہی راستہ ہے۔ اسے اس راستے کو کھوجنا ہے اور اس پر آگے بڑھنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب تک پہنچ جائے۔ اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم وہ راستہ نہیں کھوج سکتے بغیر اس کی مرضی اور خوشنودی کے، اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ اس نے دکھا دیا۔ قرآن پڑھو کہ وہ نصیحت ہے، پڑھو گے تو سبق حاصل کرو گے، اللہ کو، خود کو اور زندگی کو سمجھو گے، سمجھو گے تو ڈرو گے اور اللہ سے بخشش طلب کرو گے۔ وہ خوش ہوگا تو تمہیں نہ صرف راستہ دکھائے گا بلکہ راستے کو تمہارے لیے آسان بھی فرما دے گا۔ مگر جتنے انسان اتنے راستے۔ میں اب اسی طرف آ رہا تھا، عبدالحق نے کہا۔ اللہ نے لوگوں کے درمیان معاشیت تقسیم کی، ایک مکمل اور مربوط نظام قائم فرمایا۔ اسی کی وجہ سے ہر شخص کا راستہ الگ ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی افسر، کوئی خدمتگار، کوئی زمیندار، کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی صنعت کار۔ کسی کو ظاہری طور پر زیادہ آسانیاں میسر ہیں اور کسی کو کم۔ اب ایمان لانے کے بعد اللہ کے کچھ حقوق تو سب پر مشترک ہیں اور ان کو ادا کرنے میں کسی کی حیثیت مانے نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس کا ہر ایک کو اپنے عمل کے خلوص کے لحاظ سے اجر ملے گا۔ جس غریب کو سحری میسر نہیں تھی اور اس نے صرف پانی پی کر روزہ رکھا اور پھر افطار کے وقت بھی صرف 2 کھجوریں میسر آئیں، اس نے افطار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سحری کے آسرے کے بغیر اگلے روز کا قصد کیا، تو اس کے روزے کا اجر تو میرے روزے سے کہیں زیادہ ہوگا نا۔ پھر اللہ نے عقل حلال کو عبادت کا درجہ دیا، یعنی جو کام بھی آدمی کرے خلوص اور دیانت کے ساتھ احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرے۔ پھر حقوق العباد اور حسن اخلاق کے بارے میں بتایا، لوگوں کی خدمت کو عین عبادت قرار دیا۔ تو اب راستے تو الگ الگ ہو گئے نا۔ دولت مند کا اپنا راستہ ہے،
وہ اللہ سے ڈرے اور بخشش طلب کرے تو اللہ اسے راستہ دکھائے گا۔ وہ سمجھ لے گا کہ دولت اس کی ملکیت نہیں، اللہ کی عطا ہے، اور اسے اس دولت سے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ وہ صدقہ خیرات کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، ضرورت مندوں کے کام آئے گا، یتیموں پر مہربانی کرے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، مال دے کر لوگوں کی گردنیں چھڑائے گا، اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اس کا راستہ رب سے ملانے والی شاہراہ یعنی صراط مستقیم سے جا ملے گا۔ غریب اپنے راستے کو صبر، شکر، قناعت اور ایثار جیسے اوصاف سے سجائے گا۔ ڈاکٹر اپنے فرض سے بھی آگے جا کر بیماروں کی خدمت اور دلجوئی کرے گا۔ تو ہر شخص کا راستہ الگ ہے نا، اور وہ خود سے اس راستے کو نہیں پا سکتا۔ وہ اللہ سے ڈرے گا اور بخشش طلب کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ بنائے گا، اور جب تک وہ اللہ کو، اس کی صفات اور قدرت کاملہ کو نہیں سمجھے گا تو نہ اللہ سے ڈرے گا اور نہ بخشش طلب کرے گا۔ اور اللہ کو، اس کی صفات اور قدرت کاملہ کو وہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکے گا جب تک وہ اللہ سے روشنی اور رہنمائی طلب کرتے ہوئے قرآن نہیں پڑھے گا، اس پر غور نہیں کرے گا۔ میں سمجھ گئی آغا جی، ارجمند نے خوش ہو کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں روشنی عطا فرمائی۔ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہت دیر تک وہ خود کو بہت بوجھل بوجھل محسوس کر رہا تھا، پھر اسے کچھ خیال آیا۔ بات سورہ نجم کی آیت مبارکہ سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں سمجھایا کہ قرآن ہمیں اللہ کی صفات اور قدرت کاملہ کا شعور عطا فرماتا ہے، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یعنی اتنا کافی نہیں کہ ایمان لائے اور مطمئن ہو گئے، ایمان کو تازہ اور مستحکم کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ بالکل، اور اللہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ دعا بندگی کا اعلیٰ تر درجہ ہے۔ وہ اللہ کی صفات اور قدرت کاملہ کے اس شعور کو جو قرآن نے ہمیں عطا کیا پختہ اور مستحکم کرتی ہے اور ایمان بڑھاتی ہے۔ اور یہ کہ دعا قبول نہ ہونے پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ارجمند نے کہا۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ ہم جو کچھ چاہتے اور مانگتے ہیں وہ سب کچھ دیا نہیں جا سکتا، اور جب قادر مطلق یہ فرمائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت کچھ ایسا مانگتے ہیں اپنی بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے جو ہمارے حق میں یا دوسروں کے حق میں یا دنیا کے نظام کے لیے بہتر نہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ مشیت کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیا جا سکتا۔ مشیت کا کیا مطلب ہے آغا جی؟ اللہ کی مرضی جو حرف آخر ہے۔ اس کے بعد تو مجھے دعا سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ ارجمند سہم گئی تھی، جیسے اندر ہی اندر لرز رہی ہو۔ لیکن دعا تو بہت ضروری ہے، وہ بندگی ہے، ایمان کو مستحکم کرتی ہے۔ بس یہ ہے کہ لفظوں میں دعا ذمہ داری کے ساتھ کی جائے، ورنہ ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، کوئی مثال ہی نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم میرے لیے اولاد کی دعا کرتی ہو نا؟ اب اگر اللہ قبول کر لے اور خدا نخواستہ مجھے ایسا بیٹا دے جو نابینا ہو، یا اس کے ساتھ کوئی اور محرومی ہو، یا یہ کہ وہ صالح نہ ہو، تو میرا نقصان ہوگا نا؟ آپ تو مجھے اور ڈرا رہے ہیں دعا سے۔ ارجمند کی آواز لرزنے لگی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے مولوی صاحب نے اس مسئلے کا حل بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر دعا کے ساتھ بالخیر کا اضافہ کر لیا کروں۔ اگر اس میں شر ہوگا تو اللہ یا تو اس کا شر دور فرما دے گا یا پھر وہ دعا قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس دعا کے قبول نہ ہونے میں بہتری ہی ہوگی۔ دعا جیسی نعمت سے کیوں محروم ہو آدمی؟ ارجمند خوش ہو گئی۔ واہ، یہ بات تو دل کو لگتی ہے اور کتنی آسان ہے۔ مولوی صاحب اللہ والے ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ تو یہ تو ہوئی دعا کی بات۔ ایک بات میں یہ سمجھا کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، سو اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن آغا جی، یہ دنیا تو اسباب کا نظام ہے، اب اللہ میاں مجھے کاپی تو نہیں دیں گے؟ ارجمند نے معصومیت سے کہا، پھر خود ہی ڈر گئی اور رخسار پیٹتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگی۔ نہیں سمجھی تم، عبدالحق نے کہا۔ فرض کرو تمہیں کوئی ضرورت ہے، تم نے اپنی آپی سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا، پھر مجھ سے کہا، میں نے بھی انکار کر دیا، اب وہ چیز بہت ضروری ہے تمہارے لیے، تو تم کیا کرو گی؟ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، میں دادی اماں سے کہوں گی۔ عبدالحق مسکرایا۔ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ اماں کے پاس اس گھر کا اقتدار ہے، ان کا حکم نہیں ٹلے گا۔ میں اور نوربانو چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں تمہاری ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ تب تم یہ نہیں سوچو گی کہ اس سے تو اچھا تھا تم پہلے ہی اماں سے کہہ دیتی۔ لازمی بات ہے، میں یہی سوچوں گی۔ تو اللہ کے پاس تو بلا شرکت پوری کائنات کا اقتدار ہے، تو آدمی کو ہر ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ تم نے میرے اور نوربانو کے انکار کے بعد اماں سے کہا
تو اماں نے خود تو تمہاری ضرورت پوری نہیں کی نا، ہمیں حکم دیا اور تمہارا کام ہو گیا۔ تو اللہ تو قدرت والا ہے، وہ تمہارے دل میں ڈالے گا کہ میرے بجائے تم اماں سے بات کرو، بلکہ وہ چاہے گا تو میرے دل میں ڈالے گا اور میں خود ہی وہ چیز تمہیں لا کر دے دوں گا، تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جی آقا جی، میں سمجھ گئی، ارجمند نے خوش ہو کر کہا۔ اور مکھی والی آیت سے بھی میں نے ایک بات سیکھ لی، عبدالحق نے کہا۔ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہمیں ستاتا ہے تو ہم کسی ایسے کو تلاش کرتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو، یا کم از کم اس کا ہم پلہ تو ہو۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے زبردست اور طاقتور ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور لوگوں کو جمع کر لیں تو مکھی کا اٹھایا ہو ایک ذرہ بھی اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظاہری طور پر طاقتور نظر آنے والے بھی در حقیقت کمزور ہیں، حقیقی طاقت تو بس اللہ کی ہے۔ تو وہ دعا والی سہولت یہاں بھی کام آئے گی۔ انفرادی طور پر یا قومی سطح پر ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، وہی بچانے والا اور حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس نے صاف اور واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ مدد مانگنے والے بھی کمزور ہیں، اور وہ بھی جن سے مدد مانگی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اور ہر مسئلے کے لیے صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہماری دسترس میں، ہمارے قبضے میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر ہمارے تصرف میں نہیں آتا۔ لیکن آغا جی، بات تو پھر ایمان پر آ رکی، ارجمند نے کہا۔ اللہ کی صفات پر تو راسخ یقین ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، صرف زبانی ایمان سے کام نہیں چلتا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ایمان تو ایک طویل اور مشکل سفر کا آغاز ہے جو اللہ کی تائید کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اتنا کافی نہیں کہ زبان سے، دل سے ایمان لے آئے، زندگی پر، تمام معاملات پر، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمارے ہر فعل اور ہر عمل پر ایمان کی حکومت ہونی چاہیے۔ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، جبکہ ہم دنیا میں الجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ بات یاد رکھوں گی، اللہ سے مدد کی دعا کروں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں آغا جی، ارجمند نے بے ساختہ کہا، پھر جلدی سے اضافہ کیا، سب سے زیادہ تو میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، عبدالحق نے کہا اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ ارے اتنی دیر ہو گئی اور پڑھائی تو ہوئی ہی نہیں۔ جو کچھ آج حاصل ہوا ہے وہ پڑھائی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اچھا، اب جا کر سو جاؤ۔ عبدالحق بستر پر لیٹا تو نیند سے بے حال تھا، لیکن کھانے والی بات دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بے حد سرسری انداز میں نوربانو سے پوچھا، آج کھانا تم نے پکایا تھا؟ روز میں ہی پکاتی ہوں، میں دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا ہوں۔ نوربانو چوکنا ہو گئی۔ یہ بات وہ بلا وجہ تو نہیں پوچھ رہا ہوگا، لیکن وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ سوچ رہی ہے۔ سوچنے کی مہلت حاصل کرنے کے لیے اس نے بات آگے بڑھائی، دوپہر کے کھانے کو کیا ہو گیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج جو کھانا مجھے دفتر بھیجا گیا، کیا وہ تم نے پکایا تھا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تمہارا پکایا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ نوربانو نے سمجھ لیا کہ حکمت سے کام لینا ہوگا۔ کوئی بات ضرور ہے، ارجمند سے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ واہ بھائی، آپ تو خوب پہچانتے ہیں، اس نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کمال کر دیا آپ نے۔ کیا مطلب؟ خوب پہچانا آپ نے۔ آج میں اٹھ نہیں سکی تھی، کھانا ارجی نے پکایا تھا، نوربانو نے کہا۔ کیا بہت فرق تھا ذائقے میں؟ نہیں، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا، پھر بولا، ایسا کم ہی ہوتا ہوگا۔ نوربانو نے محتاط لہجے میں کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پھر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ارجی کو کھانا پکانے کا کتنا شوق ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور وہ پکاتی بھی اچھا ہے۔ کبھی میں نہ اٹھ پاؤں تو وہ کھانا پکا کے آپ کو بھجواتی ہے، بہت ذمہ دار ہے۔ نوربانو کی بات معقول لگ رہی تھی، لیکن یعقوب کا کہنا تھا کہ اسے کھانا ہمیشہ ارجمند ہی دیتی ہے، اور پہلی بار بھی کھانا اس نے ہی دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پوچھے تو بتائے کہ کھانا نوربانو نے بھجوایا ہے۔ یہی نہیں، یعقوب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو نوربانو سو رہی ہوتی ہے۔ وہ اتنی اہم بات نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں عبدالحق کو بہت اہم لگ رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ ارجمند نے کہا تھا کہ اس کی پکانے کی مشق ناشتے تک محدود ہے، وہ مزید کو دیتا، لیکن بات کہیں کی کہیں نکل گئی تھی۔ نوربانو کی بات معقول تھی، لیکن اس کے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ نوربانو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ عبدالحق نیند سے بے حال ہو رہا تھا، لیکن اچانک اسے خیال آ گیا، ارے ہاں، وہ فائل نکال کر باہر رکھ دینا، آج میں لے جانا بھول گیا تھا، کل لے جانا بہت ضروری ہے، تو جاتے ہوئے لے لیجئے گا۔ تم سو رہی ہوتی ہو، عبدالحق نے سادگی سے کہا، صبح میں نے تلاش کی مگر مجھے نہیں ملی، تم ابھی نکال کر رکھ دو۔
نوربانو اٹھی، اس نے الماری کے سیف سے فائل نکال کر مسحری کے سرہانے رکھ دی۔ عبدالحق سو گیا، مگر نوربانو عادت کے مطابق جاگ رہی تھی۔ وہ اسی مسئلے پر سوچ رہی تھی۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، یہ سب کچھ فائل ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ عبدالحق صبح فائل نہیں لے جا سکا ہوگا، اس نے یعقوب سے کہا ہوگا کہ کھانے کے ساتھ فائل بھی لے آئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یعقوب نے کیا کچھ کہا ہوگا؟ کیا یہ کہ کھانا ہر روز ارجمند دیتی ہے؟ یہ بھی کہ وہ دوپہر تک سوتی رہتی ہے؟ وہ پریشان ہو گئی، لیکن یہ اطمینان ہو گیا کہ یعقوب نے اس کے سونے کے متعلق نہیں بتایا ہوگا۔ اسے کیا معلوم، وہ گھر کے اندر تو آتا نہیں ہے، مگر یہ تو ضرور بتایا ہوگا کہ کھانا ہر روز ارجمند ہی دیتی ہے۔ اور اس نے کس کس طرح بات بنائی؟ اب اگر اس کا جھوٹ کھل جائے تو؟ یہ پریشانی بہت بڑی تھی۔ اس پر سوچتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ ایسا ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ نوکروں سے عبدالحق کبھی گھر کی بات نہیں کرتا ہے اور ارجمند بتانے والی نہیں ہے۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ اس نے سوچا کل یعقوب سے ضرور پوچھنا ہوگا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کل وہ جلدی اٹھے، کھانا پکائے اور خود یعقوب کو دے اور اس سے تفتیش بھی کر لے۔ لیکن نہیں، کھانا تو وہ ارجمند سے ہی بھجوائے، معمول میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں وہ کہہ سکتی ہے کہ کھانا وہ پکاتی ہے اور یعقوب کو ارجمند ٹفن پہنچاتی ہے۔ وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی، لیکن نیند اسے پھر بھی نہیں آئی۔ بری عادتیں آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتی ہیں۔ اس رات ارجمند کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ویسے تو یہاں آنے کے بعد وہ خوشی رہی تھی، لیکن اتنی خوشی اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ آج عبدالحق کے ساتھ جو وقت اس نے گزارا تھا وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے عبدالحق سے کتنا کچھ سیکھا اور سمجھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار عبدالحق نے اسے اہمیت دی تھی، بلکہ اس کے انداز میں ایسا احترام تھا جیسے وہ بڑی، بہت بڑی ہو گئی ہو۔ اب سے کافی پہلے اس نے عبدالحق کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، سوچنا تو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں پہلے والے انداز میں اب وہ نہیں سوچتی تھی، اور اس کے لیے اس نے بہت کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں کامیاب ہونا آسان نہیں تھا، لیکن دو بہت بڑے جواز اسے میسر آ گئے تھے جنہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ان میں ایک تو نوربانو تھی، جس کے روپ میں اسے بہت شفیق اور محبت کرنے والی بہن مل گئی تھی۔ بے شک وہ عبدالحق سے بہت پہلے سے محبت کرتی تھی، اس وقت جب شاید اس نے صحیح معنوں میں ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، اور اس کا ایمان تھا کہ وہ محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ نشانیاں بھی یہی بتاتی تھیں۔ اللہ میاں کہتے تھے کہ وہ اسے ضرور ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جس طرح وہ اسے ملا وہ معجزہ ہی تھا۔ اللہ ہی نے تو اسے اس کے گھر پہنچایا، ورنہ تو یہ ممکن ہی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ محبت اس کے لیے کبھی باعث شرم نہیں تھی، بلکہ وہ تو محترم تھی۔ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز محترم ہی ہوتی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ عطا کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر نوربانو اس پر مہربان نہ ہوتی، اس سے محبت نہ کرتی، تو وہ پہلے ہی کی طرح عبدالحق سے محبت کرتی رہتی۔ لیکن نوربانو نے صورتحال بدل دی، اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ سوائے اس کے نوربانو ہر ایک کے لیے سخت اور تنگ دل تھی۔ لیکن اس کی خاطر نوربانو کچھ بھی کر سکتی تھی، تو پھر اس کی بھی تو کچھ ذمہ داری تھی۔ تو اب وہ محبت کرنے والی بہن کے شوہر سے کیسے محبت کر سکتی تھی؟ یہ الگ بات کہ وہ محبت پر مجبور تھی، تو اسے محبت کے آداب سیکھنے پڑے۔ محبت کو دبانا، خود سے بھی چھپانا سیکھنا پڑا۔ اس نے عبدالحق کے بارے میں اس طرح سے سوچنا چھوڑ دیا۔ اللہ میاں کہتے تھے وقت آنے پر وہ اسے ملے گا، ضرور ملے گا، مگر اب وہ اس کے ملنے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ سوچتی کیا خدا نخواستہ، اور اس سے آگے اس سے سوچا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نوربانو کے لیے درازی عمر کی دعا کرتی۔ نوربانو سے محرومی، دائمی جدائی کے نتیجے میں ملنے والی محبت اسے گوارا نہیں تھی۔ یہ بات اس نے اللہ میاں سے بھی کہہ دی تھی، مگر جواب نہیں ملا تھا، اور ملنے کی کوئی اور صورت اسے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس محبت کو ترک کر دیتی۔ اب اسے پتا چل رہا تھا کہ محبت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ وہ عبدالحق کی قربت سے بچنا چاہتی تھی۔ اب اسے عبدالحق سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ وہ تھکے ہارے عبدالحق کو اس غیر ضروری زحمت سے بچا لے، لیکن دل مانتا نہیں تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہ اپنی محبت میں تہذیب برتنے میں کامیاب رہی تھی۔ سرسری انداز میں دیکھ لینا اور بات ہے، وہ ارادے سے کبھی اسے نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ محبت سے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آج اسی قربت کی وجہ سے اسے کتنا کچھ ملا تھا، کتنی نئی باتیں اس کی سمجھ میں آئی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عبدالحق غیر معمولی آدمی ہے، اس پر اللہ کی عنایت ہے۔ اس احساس نے اس کی محبت اور بڑھا دی۔ جب سے عبدالحق کے تبادلے کا امکان سامنے آیا تھا، وہ یہ سوچتی تھی کہ اس کا تبادلہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ آزمائش اسے بہت کڑی اور بڑی لگتی تھی۔
کہ وہ سامنے ہو اور وہ خواہش کے باوجود اسے نہ دیکھ سکے، نظر اٹھنے کو بےتاب ہو اور وہ اسے روکے بیٹھی رہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں کہ سوچے گی تو اس میں محبت ضرور شامل ہوگی۔ وہ سوچتی تھی اس سے تو اچھا ہے کہ وہ دور چلا جائے، نہ وہ ہوگا نہ نظروں پر قابو رکھنے کی جدوجہد ہوگی جو اسے اندر ہی اندر گھلاتی ہے، کمزور کرتی ہے۔ وہ سامنے نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں سوچنا بھی آزمائش نہیں بنے گا، وہ اسے بھول جائے گی اور اپنی پڑھائی میں گم ہو جائے گی۔ اسے اپنی عمر کا کبھی خیال نہیں آتا تھا، اس محبت نے پہلے اسے بڑا بنا دیا تھا۔ رازدار اس کا کوئی تھا نہیں جو اسے یہ احساس دلاتا کہ اتنی کم عمری میں اس پر وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو بڑے پختہ کار اور عالی ظرف لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا تو وہ یقیناً خود ترسی کا شکار ہو جاتی۔ وہ تو عالم بے خبری میں یہ بوجھ اٹھائے بیٹھی تھی، مگر اس رات عبدالحق سے اس تبادلہ خیال نے اس کی سوچ بدل دی۔ عبدالحق کی قربت اس کے لیے اہمیت اختیار کر گئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے بارے میں عبدالحق سے بات کرنا اور اس کی باتیں سننا بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کا مفہوم اور مقصد سمجھ میں آنے لگا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس گفتگو کے دوران نگاہوں اور سوچوں پر قابو رکھنا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ پہلی بار اس کے روبرو اس نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ ہاں، ایک بات وہ اسے نہیں بتا سکی تھی، بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ سورہ نجم کی اس آیت مبارکہ کو اس نے اس کی محبت کے حوالے سے سمجھا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کے لیے وہ چاند ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کی آرزو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے حصول کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ بستر پر لیٹ کر اس نے سوچا، اب میں بالکل نہیں چاہتی کہ آغا جی کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو۔